يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيبي سلام عليك، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. صدق اللہ مولانا العظیم. معزز حاضرین اور سامعین و ناظرین، الحمدللہ تعالی آج ہم مقام رسالت اور حدیث و سنت کی حجیت کے موضوع پر اپنی ایک سلسلہ وار گفتگو، جو ایک سیریز آف لیکچرز پر مشتمل ہے، اس کی ایک ایسی نشست کا، بلکہ اس نشست سے ایک ایسے حصے کا آغاز کر رہے ہیں جس میں ہم قرآن مجید پر گفتگو کریں گے. اور یہ جو سبجیکٹ ہے ہمارے زیر مطالعہ، زیر غور، اس کا بڑی باریکی کے ساتھ قرآن مجید سے اس کی اسٹڈی کریں گے. قرآن مجید کہ اس سلسلہ وار بیان شروع کرنے سے پہلے میں چونکہ کثیر تعداد میں صحاح ستہ سے، یعنی بخاری، مسلم، ابو داود، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور ان کے علاوہ دیگر کتب صحاح سے اور مسانید سے اور معاجم سے اور مصنفات جو حدیث کی مختلف اصناف ہیں، ان کی اعلیٰ درجے کی کتب سے کثیر تعداد میں احادیث صحیحہ اور سنن ثابتہ کے حوالے پچھلی نشستوں میں ہم دے چکے ہیں. اور وہ جو بیسک تھیسز جس کی ڈسکرپشن سے، جس کے بیان سے ہم نے اس سلسلہ وار گفتگو کا آغاز کیا تھا، وہ تھیوری تھی، یہ ہائیپوتھیسس تھا جو مستشرقین نے اور مغرب کے مفکرین نے ایک نام نہاد تحقیق کی بنیاد پر اسلام پر اور سنت نبوی اور حدیث نبوی کے تصور پر اور احکام شریعت کے تشکیل کے تصور پر کیچڑ اچھالا، بے بنیاد تہمت لگائی اور ذہنوں کو پراگندہ کیا، اور ان کی کتابوں سے یا ان کے افکار سے امت مسلمہ کے کچھ لوگ متاثر ہوئے، اور آج تک وہ تأثر تھوڑا تھوڑا آگے پھیل رہا ہے. اور خاص طور پہ نوجوان نسل اور جدید نسل، جن کی رسائی کتاب و سنت اور علوم دینیہ کے اصل سورسز، اوریجنل سورسز تک، مآخذ پر جو عربی زبان میں ہیں ان تک نہیں ہے، ان کے ذہنوں کو کنفیوز کر رہا ہے. اس لیے
میں نے اب تک کی نشستوں میں اس پورے تصور کی تفصیل کے ساتھ رد کی ہے اور یہ واضح کر دیا ہے کہ ان کا پورا مفروضہ سرے سے بے بنیاد تھا، بیس لیس تھا، اور کوئی ایویڈنس اس مفروضے پہ نہیں تھی ان کے پاس کوئی آرگیومنٹ نہیں تھا، کوئی ڈائریکٹ ایویڈنس سے وہ اپنے مفروضے کو 1% بھی سبسٹینشیٹ نہیں کر سکے، فقط زہر اگل دیا ہے۔ ہم نے ڈائریکٹ اور پازیٹیو ایویڈنسز کے ذریعے نہ صرف اس مفروضے کو ثابت کیا بلکہ اللہ جل مجدہ کی توفیق اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کے تصدق سے یہ اظہر من الشمس طریق پہ ثابت کر دیا کہ لفظ سنت اور حدیث بعد کے زمانوں میں اس کو کوئی شرعی تصور یا اس کو کوئی لیگل کانٹیکسٹ نہیں دیا گیا اور لیگل کنوٹیشن اس کو نہیں دیا گیا، بلکہ یہ وہ تصور ہے جو اسی طرح جامع و مانع طریق پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی زبان مبارک سے ادا ہوا، اور آقا علیہ السلام نے سینکڑوں مقامات پر اپنی سنت کو اسی شرعی تصور کے ساتھ وضاحت و صراحت کے ساتھ بیان فرما دیا، اور اس میں کوئی کنفیوژن، کوئی ابہام، کوئی التباس قطعی طور پہ کبھی نہیں تھا۔ اور یہی شرعی تصور کنٹینیوٹی کے ساتھ خلفائے راشدین کے دور میں صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین سے لے کر اگلی نسلوں تک تسلسل کے ساتھ چلتا رہا، اور یہی ائمہ فقہ نے اپنی کتابوں میں اسی کنٹینیوٹی کو برقرار رکھا۔ آج سے ہم اپنی گفتگو چونکہ قرآن مجید پر اس کا آغاز کر رہے ہیں، اور قرآن مجید سے اس گفتگو کو ثابت کرنے یا اس تصور کو اجاگر کرنے کی دو ضرورتیں ہیں۔ ایک تو بنیادی وجہ یہ ہے کہ قرآن پہلا سورس آف نالج ہے دین میں۔ پہلی چونکہ ہسٹوریکل ایویڈنس تھی جو انہوں نے یہ الزام لگایا کہ امام شافعی سے پہلے یا امام حسن بصری سے پہلے عباد بن عبداللہ نامی اس ایک خارجی لیڈر سے پہلے جس نے ایک خط کی صورت میں عبد الملک بن مروان خلیفہ اموی کو ایڈریس کیا، یا قاتلین سیدنا عثمان غنی سے پہلے، یہ 4 ایونٹس کوٹ کیے گئے ہیں۔ ان سے پہلے سنت کا لفظ اس شرعی تصور میں قطعی طور پہ روایات میں، احادیث میں کبھی ایگزسٹ نہیں کرتا تھا۔ اتنی بڑی تہمت لگائی، اس لیے ضروری تھا کہ بہت زیادہ پازیٹیو ایویڈنسز دے کے اس کو رد کر دیا جائے۔ الحمدللہ تعالی وہ ہو چکا۔ اب قرآن مجید پر گفتگو اس لیے ضروری ہے کہ ہمارا سب سے پہلا فنڈامنٹل سورس نالج کا قرآن ہے، اس کے بعد پہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو سنت پر چونکہ اعتراض ہے اور سنت نبوی کی حجیت پر اعتراض کرنے والوں نے، جو اسلام کے کنسیپٹ سے پورے طور پہ واقف نہیں ہیں، جن کے ذہن اسلام کے تصور کے بارے میں ایک ہمہ جہت احاطہ، اپنے علم میں ہمہ جہت احاطہ نہیں کر سکے، یا اس کی تمام ضروری تفصیلات سے آگاہ نہیں ہے، اور اس کا مطالعہ اس کی بنیادی جزیات تک نہیں ہے دین اسلام کی اور احکام شریعت کی اور علوم حدیث اور علوم سنت کی بنیادی جزیات اور اساس تک، ڈیپتھ تک نہیں ہے۔ اس وجہ سے انہوں نے سنت کی حجیت پہ اعتراض کیا اور حدیث کی حجیت پہ اعتراض کیا، اور یہ قدیم وقت سے چلا آ رہا ہے۔ آج تو میں جو بات کوٹ کر رہا ہوں خود میرے زمانہ طالب علمی کی بات ہے، یہ میں 1971-72 کی بات اس وقت کوٹ کر رہا ہوں، تو آپ اندازہ کر لیں کہ آج 1971-72 کو آج ہو گئے تقریباً 37 سال گزر گئے۔ 36-37 سال قبل کی بات ایک کوٹ کر رہا ہوں میں، جب میں پنجاب یونیورسٹی میں ایم اے علوم اسلامیہ کا اسٹوڈنٹ تھا، اور پھر اسی زمانے میں بعد میں جب پنجاب یونیورسٹی سے لاء بھی کیا میں نے، LLB کیا، تو یہ 3-4-5 سال کا عرصہ تھا جو میں پنجاب یونیورسٹی میں ماسٹرز اور لاء کے اسٹوڈنٹس کے طور پہ وہ گزارے۔ اس زمانے کی میں بات کر رہا ہوں، اور یہ دورہ حدیث اور جو کلاسیکل سائنسز ہیں، صرف و نحو، منطق، معانی، فلسفہ، بیان، بدیع، کلام، پھر علوم فقہ،
پھر علوم تفسیر